اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا کہ انسان عرفانی مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے اور ان عرفانی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلنا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہے، صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور ایسے پاکیزہ اور صالح اعمال کو انجام دینا ہے جن سے انسان کے وجود میں تقوی کی خصوصیت جو ہے وہ رسوخ کر جائے، ملکہ بن جائے، انسان متقی کہلائے۔ لہٰذا انسان کو تقوی اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے وجود کے ساتھ شرط کرے، جسے مشارطہ کہا گیا، مراقبہ کرے، یعنی دن بھر اپنے اعمال کا خیال رکھے، اور پھر آخر میں رات کے وقت سونے سے پہلے دن بھر میں جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں ان کا محاسبہ کرے، اور چوتھی چیز جسے بیان کیا گیا کہ وہ اپنے لیے باقاعدہ طور پر جب مشارطہ کر رہا ہے تو اسی وقت شرط کرے اپنے لیے باقاعدہ کسی عتاب کو، کہ اگر اس نے اپنے مشارطے پر درست انداز میں عمل نہ کیا تو اسے خود کو کیا سزا دینا ہے، اپنے لیے سزا کو تجویز کرے، اور اگر باقاعدہ نظر شرعی یا قسم شرعی کے عنوان سے اس نظر کو اپنے لیے تجویز کرے تو باقاعدہ وہ اس پر واجب ہو جائے گی، اور پھر انسان کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ گزشتہ درس میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوئی اور یہ بیان ہو چکا کہ جو انسان اس انداز میں باقاعدہ سیر و سلوک کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، ان سفر کو طے کرنا چاہتا ہے، تو یہ بہت آسان ہے، دشوار نہیں ہے۔ ایسا بعض لوگ ہم تصور کرتے ہیں کہ سیر و سلوک پر سفر کرنا بہت ہی دشوار کام ہے، نہیں، بہت آسان ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان مشارطہ کرے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے اور معاتبہ کو اپنے لیے مد نظر رکھے تو آہستہ آہستہ انسان اپنے وجود میں اس کیفیت کو مشاہدہ کرے گا کہ اب اس کے وجود میں وہ ملکہ، وہ پختگی ایجاد ہو چکی ہے کہ وہ باقاعدہ اب ان وظائف پر عمل کرتا ہے، آنکھ بند کر کے بھی اسے کسی حرام کو ترک کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں، لیکن آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ یہاں ہم آپ کی خدمت میں مزید وضاحت کے لیے مراقبہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی در واقع آیت اللہ مصباح بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مراقبے کے در حقیقت 3 مرحلے ہیں، اور ان مرحلوں سے اس مراقبے کو عبور دینا چاہیے، یعنی مرحلہ بر مرحلہ، سٹیپ وائز انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ مشارطہ کرے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، معاتبہ کرے ترتیب کے ساتھ، اور مرحلہ مرحلہ انسان آگے قدم بڑھائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک تازہ مسلمان کی طرح آپ اس کو مسجد میں لے جائیں، صبح سے رات تک، رات سے فجر تک، فجر سے نماز تہجد تک، اور اگلے دن تک آپ اسے مکمل مصروف رکھیں عبادات میں، نوافل میں، اذکار میں، اور اگلے دن وہ اسلام سے باغی ہو کر کہے کہ میں اپنے دین میں ہی اچھا تھا، یہ کہاں آ کر میں پھنس گیا۔ تو عزیزان محترم، مرحلہ بمرحلہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وہ افراد کہ جو بہت ہی دلچسپی رکھتے ہیں سیر و سلوک میں، عرفانیات میں، اخلاقیات میں، اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے اعمال میں، ہماری رفتار میں اعتدال موجود نہیں ہوتا۔ ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ
ذکر و اذکار میں اعتدال کا نہ ہونا ہے، نوافل کی ادائیگی میں اعتدال کا نہ ہونا ہے، توجہ اور حضور قلب کے ساتھ نوافل کی ادائیگی اور اذکار میں توجہ کا نہ ہونا، یہ اس میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، جس وجہ سے ہم زندگی بھر ان اعمال کو انجام دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کا نتیجہ نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک شخص جو 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کئی مرتبہ ذکر کوئی انجام دے دیتا ہے، یا ایک کہے کہ میں 10 منٹ کے اندر بالفرض 20 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہوں، تو یقینی بات ہے اس نے کمیت پر زور دیا ہے، تعداد پر زور دیا ہے، فوکس کرتا ہے کہ 1 منٹ میں اگر 60 جو ہے وہ سیکنڈ پائے جاتے ہیں تو مجھے کوشش کرنا ہے ہر سیکنڈ میں ایک جو ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت کروں۔ یقینی بات ہے کہ یہ درست انداز میں تلاوت نہیں ہو پائے گی، لہٰذا انسان زور دے کہ 60 جو ہے اس کے پاس 60 منٹ ہیں، اور 60 منٹوں کے اندر اس نے جو ہے وہ فلاں عدد میں جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے سورہ قدر کو، تو یقینی بات ہے وہ بھاگ بھاگ کے جب اس ذکر کو انجام دے گا تو وہ مطلوب کیفیت میں ذکر ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مراقبے کی کیفیت میں سب سے پہلا مرحلہ مراقبے کا یہی ہے کہ سالک اپنے ساتھ شرط کرے کہ اللہ نے اس کے وظائف میں جن واجبات کو رکھا ہے اس نے ان واجبات کو ادا کرنا ہے، اور جن محرمات کو اللہ نے انسان پر حرام قرار دیا ہے انسان نے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ مشارطے میں انسان اس بات کو خود سے سب سے پہلے مرحلے میں شرط کرے، اور پھر خیال رکھے کہ میں نے تقویٰ کے مرحلے پر پہنچنا ہے، تقویٰ میں ملکہ حاصل کرنا ہے، لہٰذا ان واجبات کی ادائیگی کو میں نے اپنی عادت اور اپنی روٹین بنانا ہے، محرمات سے اجتناب کو میں نے اپنی عادت اور اپنی روٹین بنانا ہے، ہر گناہ کو میں نے اپنے وجود سے ایسے اس کا قلا قمع کرنا ہے، ایسے اس کو اپنے وجود سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے کہ دوبارہ گناہ کو ترک کرنے کے لیے مجھے کسی قسم کی توجہ، کسی قسم کی غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول روایات یا سیر و سلوک اور اخلاقیات کے میدان میں وہ شخصیات کہ جو باقاعدہ پہلے اس راہ پر سفر کر چکے ہیں اور انہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات پر عبور حاصل ہے، اور وہ ان روایات پر عمل کر کے کسی نتیجے پر پہنچے ہیں، ایسے بزرگان کے اگر اقوال کا جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تحلیل کی جائے، تو واضح طور پر اس بات پر تاکید ملتی ہے کہ جب تک انسان گناہ میں مبتلا ہے، جس قدر بھی وہ کوشش کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی، جس قدر بھی وہ عبادت میں رغبت اختیار کرنے کی کوشش کرے، توجہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، جدیت اختیار کرنے کی کوشش کرے، اس کے دامن میں گناہ موجود ہے، وہ ہرگز کسی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ اولیہ ہے سیر و سلوک کا۔ لہٰذا اگر شخص کے دامن میں گناہ ہے، حتیٰ ایک نامحرم خاتون کو دیکھنا، ایک نامحرم عورت کو مشاہدہ کرنا، حتیٰ ایک غیبت کو سماعت کرنا اور سننا، یہ وہ گناہ ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہم ان سے جو ہے وہ بہت ہی سادگی کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں، بہت سادگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اپنے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے تایا کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، کیا ہوا؟ گھر کی تو فرد ہے، گھر کے تو افراد ہیں، یہ میری سالی ہے، سالی سے کیا پردہ، سالی تو آدھے گھر والی ہوتی ہے نا۔ لہٰذا ان تفکرات کے ساتھ انسان ان گناہوں سے نہایت سادگی سے عبور کر جاتا ہے۔ خواتین بھی اسی طرح سے کہ پردہ ٹھیک ہے، پردہ واجب ہے، لیکن اجانب سے پردہ ہوتا ہے، گھر کے افراد سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ میرا کزن ہے، خالہ کا بیٹا، اس سے کائے کا پردہ ہے؟ اس طرز تفکر کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ابھی عادی ہیں، نارمل بن چکے ہیں، بھئی میرا بہنوئی ہے، اس سے میں پردہ کیوں کروں؟ درست ہے، یہ نارمل ہماری زندگی کی روٹین اختیار کر چکی ہیں، اور پھر ہم سارا دن بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں، نماز تہجد پڑھتے رہیں، نوافل کو ادا کرتے رہیں، اور پھر کہیں کہ بھئی میں نے یہ کام کر لیا لیکن مجھے اس کا نتیجہ نہیں ملا۔ عزیزان محترم، لوگ بسا اوقات رابطہ کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ زندگی میں جو انہوں نے چیزیں انجام دی ہیں وہ ہمیں اس کی رپورٹ پیش کریں۔
بھئی میں 50,000 مرتبہ یہ کرتا ہوں، 20,000 مرتبہ یہ کرتا ہوں، 10,000 مرتبہ یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اچھا جی یہ میرا اعمال ہیں، میں کسی مقام پر نہیں پہنچا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ پھر اب دعا کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کی زندگی کی روٹین ہی اشتباہ ہے، اس نے باقاعدہ سلوکی وظیفہ ہی اجتماعی اختیار کر رکھا ہے، غلط اختیار کر رکھا ہے۔ وہ اگر تمام حضرت نوح کی زندگی تک بھی وہ اگر عمر کرے اور اسی روٹین کو آگے لے کر چلے اور پھر بعد میں کہے میں جو ہے وہ نوح کی زندگی میں نے اختیار کی ہے اور اتنی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے اور میں قاضی نہیں بن سکا یا میں بہجت نہیں بن سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ نہیں عزیزان محترم، راستہ درست ہے، آپ کی اپنائی ہوئی روش غلط ہے۔ پس پہلے مرحلے میں توجہ ضروری ہے کہ گناہ سے انسان کو نجات حاصل کرنا ہے۔ اگر انسان کے دامن میں گناہ موجود ہے، جس قدر بھی وہ نیک اعمال انجام دے، ہر نیک عمل کی ایک تاثیر ہے، لیکن گناہ اس تاثیر کو زائل کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس بات پر توجہ رہنی چاہیے، اور حقیقت میں علماء اخلاق اس کو ایک مثال دیتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کی جیب میں ایک سوراخ ہے، اب انسان اس میں جتنے بھی سکے ڈالتا جائے، جتنے بھی سکے ڈالتا جائے، جتنی بھی کرنسی کے نوٹ ڈالتا جائے، چونکہ جیب پھٹی ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان کی جیب سے سرکتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، باہر گرتے جائیں گے، اور انسان 60 سال بھی اگر اپنی جیب میں اسی طرح سے ڈالتا رہے، بعد میں جب جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھے گا تو وہ خالی ہوگی۔ عین اسی طرح سے انسان کے نامہ اعمال میں جس قدر نماز تہجد ہو، جس قدر نوافل ہوں، جس قدر اذکار ہوں، جس قدر تعقیبات ہوں، لیکن چونکہ اس کی جیب میں سوراخ ہے، وہ تمام تعقیبات، تمام نماز تہجد، تمام اعمال، وہ تمام خیرات جو ہے وہ اس پھٹی ہوئی جیب سے نکلتی جائے گی، یعنی درواقع وہ گناہ باعث بن رہا ہے کہ ان تمام نیک اعمال کے جو اثر انسان کی روح پر اور انسان کے وجود پر اس کا اثر ہونا تھا، وہ تمام کا تمام اثر جو ہے وہ زائل ہوتا جائے اور انسان آخر میں خالی ہاتھ بیٹھ جائے اور پھر کہے کہ میں نے تو یہ سب کام کیے تھے، اس کا مجھے نتیجہ کیوں نہیں نکلا ہے؟ در واقع انسان نے گناہوں کو اپنے وجود سے خالی نہیں کیا۔ مثلا حسد ہے، آپ حسد کے بارے میں روایات کو مشاہدہ کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حسد کے بارے میں فرماتے ہیں، جسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 244 پر باقاعدہ یہ حدیث وہاں پر درج ہے کہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ امام صادق سے نقل کر رہے ہیں کہ ان الحسد یاکل الایمان، کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، کما یاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر حسد ایمان کو کھا سکتا ہے تو گناہ انسان کے اعمال صالح کو کیسے محفوظ رہنے دے گا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گے۔ لہٰذا غیبت کے بارے میں آپ روایت ملاحظہ فرمائیں، مرحوم مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 247 پر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من غتاب امرأ مسلما بطل صومہ ونقض وضوءہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کے نتیجے میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ پس ایک شخص نے غیبت کی، اس کا روزہ تھا باطل ہو گیا، وضو تھا باطل ہو گیا، اسی وضو کے ساتھ وہ نمازیں بھی ادا کرتا رہا اور اسی روزے کو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے اپنی تکلیف کو ادا کر دیا ہے، اپنے وجود میں اس کے اثر کو تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا اثر اس کے وجود میں ظاہر نہیں ہوا۔ اس کی میں وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فوراً قضاوت نہ کیجیے گا۔ رسول خدا سے عین اسی طرح سے مشابہ ایک اور روایت ہے جسے مرحوم مجلسی نے بہار جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 258 پر اسے نقل کیا ہے، من غتاب مسلما او مسلمتن، جو کوئی شخص کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت کی غیبت کرتا ہے، لم یقبل اللہ تعالی صومہ وصیامہ 40 یوما او لیلۃ، کہ جو کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی غیبت کرتا ہے، اللہ اس کے روزے کو
اللہ اس کی جو نماز ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا 40 دن تک اور 40 راتوں تک۔ اب انسان نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، غیبت اس کے دامن میں موجود ہے، ابھی تک اس نے حلالیت کو طلب نہیں کیا ہے، رد غیبت کو انجام نہیں دیا ہے، استغفار نہیں کی ہے، اور اب وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اتنے نیک اعمال انجام دینے کا اثر اس کے وجود میں انجام کیوں نہیں پا رہا ہے؟ 40 دن تک نماز تہجد پڑھی ہے، اثر اس کے وجود میں نہیں آیا ہے۔ عزیزان محترم، ان روایات میں توجہ کریں۔ یہ جو حسد سے متعلق روایت بیان ہو گئی، یہ غیبت سے متعلق جو روایات بیان ہو گئیں، یہ ایسی جتنی بھی روایات جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر انسان نے فلاں گناہ انجام دیا تو اس کا عمل نماز یا عمل روزہ قبول نہیں ہے یا اس کا وضو باطل ہو جائے گا، یہاں در واقع تاکید کی گئی ہے اس نقطے کی طرف کہ انسان اس گناہ سے اجتناب کرے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ایسا شخص جو اس گناہ میں مبتلا ہے وہ فقہی اعتبار سے اپنے واجب کی ادائیگی کے نتیجے میں بری الذمہ بھی کہلائے گا اور اس پر فقہی اعتبار سے قضا جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد وہ نماز کو ادا کرتا ہے، روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد وہ دوبارہ جا کر نماز پڑھے گا کہ جب اللہ نے اس کی نماز کو قبول کرنا ہے؟ نہیں، فقہی اعتبار سے کہیں گے کہ جو نماز اس نے انجام دی ہے وہ نماز اس کی کافی ہے، انسان بری الذمہ ہے، انسان کی گردن اس تکلیف الہی سے اب خالی ہو چکی ہے، انسان کا وظیفہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 40 دن کی نمازیں آیا وہ اثر مطلوب رکھتی ہیں کہ جن کے تحت انسان سعادت دنیا و سعادت آخرت کا مصداق بن جائے؟ تو کہا جائے گا نہیں، وہ مطلوب فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ پس انسان نے تقوی اختیار کرنا تھا اور تقوی میں ملکہ اختیار کرنا تھا، اور اس تقوی کی بدولت انسان نے سعادت مند عارف بننا تھا، لیکن اس نے گناہ انجام دیا اور اس گناہ کے نتیجے میں انسان کے واجبات، مستحبات، ایسے وظائف جو اس کی زندگی میں موجود تھے جنہوں نے انسان کو وہ 2 پر عطا کرنے تھے جن پروں سے انسان نے ملکوت کی طرف سفر کرنا تھا، در واقع اس گناہ کے نتیجے میں انسان کو وہ پر ہی نہیں لگے ہیں۔ جب پر نہیں لگے ہیں تو انسان جتنا مرضی پھڑپھڑاتا رہے وہ پرواز نہیں کر سکے گا، لہٰذا تقوی کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا مراقبے میں جو مشارطے کا پہلا عمل انسان نے اپنے لیے شرط کرنا ہے تو سیر و سلوک میں پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ وہ اپنے ساتھ واجبات کی شرط کرے کہ میں نے میرے ذمے جو واجبات الہیہ ہیں آج کے دن کے لیے میں ان واجبات الہیہ کو ادا کروں گا اور جتنے بھی محرمات الہیہ ہیں ان سے اجتناب کروں گا۔ لہٰذا انسان 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن باقاعدہ اس پر عمل جب کرے گا تو بار بار ممارست کرنے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں تقوی کا ایک ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس ملکہ کے حاصل ہونے کے بعد انسان نے باقاعدہ مراقبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہے، یعنی اپنے ساتھ اب جب وہ شرط کرے گا تو واجبات اور محرمات اپنی جگہ وہ دائمی زندگی کے لیے شرط ہو چکے ہیں، لیکن اب انسان ایک اور چیز کو اضافہ کر رہا ہے، اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ انسان جن چیزوں پر مشتبہ ہے کہ وہ چیز ممکن ہے حرام ہو، انسان اس سے اجتناب کرے۔ مشتبہات ایک ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جن کے گناہ ہونے کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن انسان ان کے گناہ ہونے کا شبہ دیتا ہے کہ ممکن ہے یہ گناہ ہو، لیکن یقین نہیں ہے انسان کو، کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ مثلا انسان نے کوئی کام انجام دینا ہے تو اس کام کو انجام دینے سے پہلے انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے، لہٰذا انسان اس کو ترک کر دیتا ہے، لیکن مشتبہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے آغاز میں انسان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، لیکن اس کو یہ احتمال ہے کہ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا میرے پاس کہیں نہ کہیں سے اس کی دلیل آ جائے گی۔ اب یہاں عاقل انسان وہ انسان کہ جو 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتا ہے،
ایسے عاقل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مشتبہات سے بھی اجتناب کرے تاکہ اسے یقین حاصل ہو جائے کہ اس نے اپنے مولا کی جو ہے وہ فرمان برداری کر رکھی ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ انسان نے پہلے مشارطہ کرنا ہے کہ وہ واجبات پر عمل کرے گا، محرمات کو ترک کرے گا، اور دن بھر انسان نے اس کا خیال رکھنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، اور بعد میں محاسبہ کرنا ہے، اور آخر میں معاتبے کی کیفیت آئے گی۔ دوسرے مرحلے میں انسان نے مشتبہات کو اضافہ کر دیا کہ میں نے مشتبہات سے بھی دوری اختیار کرنا ہے۔ دن بھر انسان نے مشارطہ کیا، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا، اور معاتبے کی کیفیت آ گئی۔ اب ان دو مرحلوں پر انسان کچھ عرصہ تک اگر پریکٹس کرتا رہے گا، تمرین کرتا رہے گا، تو انسان کو ان میں ملکہ حاصل ہو جائے گا اور انسان ایسے میں باتقوی انسان بن جائے گا۔ اب یہاں مراقبے کے تیسرے مرحلے کو آیت اللہ مصباح بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے مستحبات کی ادائیگی کا مرحلہ اور بعض مکروہات سے اجتناب کا مرحلہ۔ اب اگر انسان مستحبات کے دائرے کو دیکھے تو صبح سے لے کر شام تک انسان کے جو وظائف ہیں ان میں جو مستحبات انسان کے ذمے عائد ہوتے ہیں ان کی اگر انسان فہرست مرتب کرے تو ایک بہت بڑی تومار اور بہت بڑی فہرست مرتب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مکروہات جن سے انسان نے اجتناب کرنا ہے فہرست مرتب کرے تو بہت طولانی فہرست مکروہات کی بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا انسان نہ تو تمام مستحبات کو انجام دے سکتا ہے، نہ ہی تمام مکروہات کو ترک کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان یہاں بعض ایسے مستحبات کہ جو اولویت رکھتے ہیں اور بعض ایسے مکروہات جنہیں ترک کرنا نہایت ضروری ہے ان کی فہرست مرتب کرے، اور اس فہرست میں پہلے نمبر پر مستحبات کے لیے بھی مشارطہ کرے اور مکروہات کو بھی ترک کرنے کے لیے مشارطہ کرے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے اور معاتبہ کرے۔ لیکن اس سے پہلے واجبات کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب اور مشتبہات سے اجتناب یہ اس کے مشارطے کا دائمی حصہ بن چکا ہے اور اس کے مرتے دم تک یہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب انسان کے لیے یہاں میں بیان کر دوں کہ انسان کو ملۂ مفاتی نہیں بننا ہے۔ ملۂ مفاتی کا کیا کردار ہوتا ہے کہ انسان مفاتی الجنان کو شروع کر لے، فجر کی نماز سے پہلے کیا مستحبات ہیں ادا کرنا شروع کر دے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہ تمام دعاؤں کو پڑھتا رہے، نماز فجر کو ادا کرے، پھر نماز فجر کے بعد کیا تعقیبات ہیں ان کو ادا کرتا رہے وہ نماز ظہر تک، پھر نماز ظہر سے پہلے کیا وظائف ہیں، ظہر کے بعد کیا ہیں، عصر سے پہلے کیا ہیں، عصر کے بعد کیا ہیں، مغرب سے پہلے۔ انسان سارا دن بیٹھ کر مفاتیح الجنان کو جو ہے وہ ایسے رٹا لگاتا رہے کہ میں جو ہے وہ تمام مستحبات کو میں نے ادا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عرفان انسان کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ انسان جس قدر بھی وظائف کو ادا کرے اس کے ذمے کوئی نہ کوئی ایسا مستحب باقی رہ جاتا ہے جس مستحب کو اس نے انجام نہیں دیا، یا کوئی نہ کوئی ایسا مکروہ فعل انسان کی گردن پر باقی رہ جاتا ہے جسے وہ انجام دے رہا ہے اور اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ بس اوقات انسان کو علم بھی ہوتا ہے اور انسان اس کو انجام دے رہا ہوتا ہے، چونکہ انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے میں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ انسان ایسے مستحبات کو اپنائے کہ جو واجبات کے قریب ہیں اور جن کا واجبات سے تعارض ہی نہیں ہے، انسان ایک تیر سے 2 شکار کر سکتا ہے۔ مثلا آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ نماز کو ادا کرنا انسان پر واجب ہے، لیکن اگر اسی نماز کو نماز کے اول وقت میں ادا کرے تو وہ ایسا مستحب ہے کہ اس سے افضل اور کوئی مستحب ہے ہی نہیں۔ تو انسان اگر واجب کو بھی ادا کر رہا ہے اور اس واجب کو اس کے وقت پر ادا کر رہا ہے جو افضل ترین وقت ہے، تو ایسے میں انسان بہت بڑا مستحب عمل انجام دے رہا ہے اور اس کو کسی اضافی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر 4 رکعت نماز ظہر کو ادا کرنے کے لیے انسان کو 4 منٹ کی ضرورت ہے، تو یہی 4 منٹ اگر میں نماز ظہر کو افضل وقت سے ہٹا کر پڑھوں تب بھی مجھے 4 منٹ لگیں گے، اور اگر عین افضل وقت میں اس نماز ظہر کو عصر کو ادا کروں تب بھی میرے لیے یہی 4 منٹ ہے۔ تو کیوں نہ میں اول وقت میں ادا کروں تاکہ میرا یہ فریضہ الہی بھی ادا ہو جائے اور ایسا بے نظیر قسم کا مجھے اس سے ثواب حاصل ہو کہ جو اس سے بالاتر مستحب اور کیا ہو سکتا ہے۔
لہٰذا انسان کوشش کرے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرے، چونکہ اس سے بڑا مستحب کوئی نہیں ہے، اور اس کے بے شمار فوائد روایات میں بھی بیان ہوئے ہیں، علماء کے اقوال میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 82 ہے، صفحہ نمبر 225 پر حدیث نمبر 50 کے تحت ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک نہایتی خوبصورت اور نہایتی بہترین صحابی ہیں جن کا نام ہے معاویہ بن وہب۔ یہ معاویہ بن وہب کہتے ہیں سأل معاویہ بن وہب عن ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کس چیز کے بارے میں سوال کیا؟ ان افضل ما یتقرب بہ العباد الی ربہم، کہ کون سا ایسا افضل ترین عمل ہے کہ جس افضل ترین عمل کو انجام دینے کے بعد بندہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں امام جعفر صادق کا جواب آپ سماعت فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں فقال ما اعلم شیئا بعد المعرفت افضل من حوضہ الصلاۃ، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اس نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے سے بڑھ کر مجھے کسی اور مستحب عمل کا علم ہی نہیں ہے۔ کون؟ صادق آل محمد، رئیس مذہب جعفریہ امام جعفر صادق آل محمد کہتے ہیں کہ نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی ایسا مستحب عمل معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام باقاعدہ استشہاد لاتے ہیں معاویہ بن وہب کے لیے اور فرماتے ہیں الا ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان العبد الصالح عیسی ابن مریم قال، کہ اللہ کے عبد صالح عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا ہے، اور قرآن مجید میں بھی عیسیٰ کا یہ جملہ نقل ہوا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کہ میرے پروردگار نے مجھے نماز کی بہت تاکید کی ہے۔ تو پس نماز کو افضل وقت میں ادا کرنا، اس میں در واقع واجب بھی چھپا ہے اور افضل ترین مستحب بھی اس میں چھپا ہے۔ تو انسان اگر اس عمل کو انجام دے تو کیوں اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرے گا؟ لہٰذا مشارطہ، پھر اس کے بعد مراقبہ، پھر اس کے بعد محاسبہ، اور پھر اس کے بعد معاتبہ۔ اب دیکھیں انسان اگر کچھ وقت 40 دن تک اس وظیفے پر عمل کرے گا تو یقیناً اس کو اس کے آثار نظر آئیں گے، اور اگر آثار نظر نہیں آتے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہیں جیب پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، کہیں اس نے اپنی اس مدت میں غیبتوں سے، حسد سے، تہمتوں سے، گناہوں سے اپنے وجود کو آلودہ تو نہیں کر رکھا ہے۔ اب اسی صفحے پر جو ہے وہ مرحوم مجلسی بہار الانوار کے ایک اور روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل فرماتے ہیں۔ سئل النبی عن افضل الاعمال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے عمل کون سا ہے؟ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ لأول وقتها، کہ نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ہم نے اساتید اخلاقی سے اس بات کو سنا ہے کہ اگر کوئی شخص عہد کرتا ہے اپنے ساتھ، یعنی مشارطہ کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرے گا، تو یہ بزرگان کہا کرتے تھے کہ میں ضمانت کرتا ہوں کہ وہ عرفان کے عالی ترین مقامات پر فائز ہوگا۔ در واقع اسی جملے کو آیت اللہ مصباح ایک اور جگہ پر مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی سے نقل کرتے ہیں۔ وہاں در واقع یہ جملہ نقل ہو رہا ہے مرحوم علی قاضی طباطبائی سے، اور مرحوم قاضی کہتے ہیں کہ جو شخص اول وقت میں نماز کو ادا کرتا ہے اور وہ مقامات عالیہ پر نہیں پہنچتا تو وہ میرے اوپر لعن کرے۔ اور آیت اللہ بہجت نے یوں نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے منہ پر آ کر تھوکے، کہ اگر وہ نماز کو اول وقت میں ادا کرتا تھا اور اب کسی مقام پر فائز نہیں ہوا بشرطے کہ گناہ بھی نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا اس قدر تاکید کی ہے مرحوم علی قاضی طباطبائی نے ان روایات کے نچوڑ میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی ہیں۔
دوسرا ایسا مستحب عمل جو انسان کے وجود پر نہایتی اثر انداز ہو سکتا ہے وہ والدین کا احترام ہے۔ انسان اپنے باپ کا احترام کرے، انسان اپنی ماں کا احترام کرے۔ ہمارے بعض عرفاء کی زندگی کی عملی سیرت یہ تھی کہ جب وہ اپنے والدین کے پاس جایا کرتے تھے ان کی ملاقات کے لیے، تو جب تک والدین انہیں بیٹھنے کا نہیں کہتے تھے وہ ان کے محضر میں یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہی رہتے تھے، جیسے ایک غلام اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے ایک آقا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور جب تک وہ اجازت نہیں دے رہا ان کے حضور میں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، جو انسان اس ادب کی رعایت کرتا ہے وہ یقیناً مقامات تک پہنچتا ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، والدین کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہیں، والدین کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو معاشرے میں جو ہے وہ سخیف کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، تو ایسے میں عزیزان محترم ایک انسان عارف بھی بننا چاہے، ایک انسان اللہ کا مقرب بھی بندہ بننا چاہے اور اس کے دامن میں ایسے گناہ موجود ہوں، ہرگز وہ کسی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم اس نقطے پر توجہ کریں کہ ہم نے اسے مشاہدہ کیا ہے، افراد کی زندگی میں ایسے مسائل تھے۔ وہ ایک شخص آتا ہے مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام زندگی میں بہت نیک اعمال کیے ہیں لیکن آج تک مجھے کوئی ان کا ثمرہ، کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میری زندگی میں کیا مشکل ہے۔ تو چونکہ ظاہر ہے ایسے افراد سوال کرتے ہیں، انسان عارف جب تک کسی کو اس کی زندگی کے بارے میں علم نہ ہو قضاوت نہیں کر سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی نے پوچھا بتائیں آپ کی زندگی میں کیا مسائل ہیں، خاندان میں کیا مسائل ہیں، کون کون افراد ہیں، کن کن سے ملتے ہیں، کن کن سے نہیں ملتے ہیں۔ تو وہ بتاتا کہ میری ماں ہے لیکن میں اس سے قہر ہوں، ناراض ہوں، عرصہ دراز ہو گیا کہ میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ میں اس کے پاس جاتا ہوں نہ وہ میرے پاس آتی ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ اٹھو، بس یہی تمہاری مشکل ہے، تم جب تک اپنی ماں کو راضی نہیں کرتے ہو تم کسی مقام تو کیا تمہارے یہ مستحب اعمال، یہ واجب اعمال بھی تمہارے قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ چونکہ ماں جو تمہاری اساس ہے، جو تمہاری بنیاد ہے، تم نے اس کو ناراض کر رکھا ہے، باپ کو ناراض کر رکھا ہے، باپ کو گالیاں دیتے ہو۔ بالفرض یہ اعمال اگر انسان کی زندگی میں موجود ہوں تو انسان ہرگز کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے والدین جو ہیں وہ لاابالی قسم کے ہیں، دیندار قسم کے نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، انہیں دینی معلومات کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہاں ہم کیا کریں؟ اب بھی ہم ان کو جا کر اسی طرح سے، عزیز انسان کا وظیفہ حسن سلوک ہے، وہ اگر برا بھلا کہہ رہے ہیں تو انسان آگے سے مقابلہ بالمثل کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ ماں نے گالی دے دی تو اب میں بھی ایک جواب میں دینے کے مجھے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، باپ نے اگر گالی دے دی تو مجھے بھی اختیار مل گیا کہ میں انہیں گالی دوں۔ نہیں، انسان جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان سے حسن سلوک برتنے کی کوشش کرے، ان کی احوال پرسی کرنے کی کوشش کرے، ان کے بارے میں دعائے خیر کرے، ان کو تحفے تحائف بھیجا کرے، کیونکہ تحفہ تحائف بھیجنے سے انسان کے لیے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا انسان ان مستحب اعمال کو اگر مد نظر رکھے جو بہت وسیع مقدار میں موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سا مستحب عمل میرے لیے زیادہ مفید ہے۔ دو کو آیت اللہ مصباح نے بیان کر دیا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، والدین کا احترام کرنا، یہ دو نقطے تو بیان ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ نماز تہجد پڑھا کروں یا نہ پڑھا کروں، فلاں ذکر ہے وہ کیا کروں یا نہ کیا کروں، فلاں جو مستحب عمل ہے مجھے اس کو انجام دینا چاہیے یا نہیں انجام دینا چاہیے، اس بارے میں آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ انسان کو ایک ماہر مربی استاد اخلاق سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کی زندگی کا جائزہ لے گا، مطالعہ کرے گا اور پھر وہ انسان کے لیے بتائے گا کہ انسان کی زندگی میں کون سا ایسا مستحب عمل ہے جس کی تاثیر اس کی زندگی میں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ انسان کی جو سلوکی سفر ہے اس کو چار چاند لگا سکتا ہے۔ لہٰذا انسان باقاعدہ ایسے مربی اخلاق سے جو خود ان مراحل سے عبور کر چکا ہے اس سے مشورہ کرے کہ مجھے نوافل یومیہ میں جو ہے وہ اس کو انجام دینا ہے، نماز تہجد کو انجام دینا ہے،
تلاوت قرآن کو انجام دینا ہے، یا اس کے علاوہ صبح و شام کے کون کون سے مستحب اعمال ہیں، کون سی تعقیبات ہیں، کون سے اذکار ہیں، مجھے بتائیے کہ میں نے ان میں سے کون کون سا انتخاب کرنا ہے۔ البتہ روایات میں تاکید کے اعتبار سے نماز تہجد کی بہت تاکید کی گئی ہے، تلاوت قرآن کی بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رات کو بالکل نہ سوئے اور تمام رات تہجد کی نیت سے، چونکہ تہجد وہی وقفے سے بیدار ہونا ہے، انسان ایسے اپنی ایک روٹین بنا لے کہ جس روٹین کے نتیجے میں وہ دن بھر کے وظائف کو انجام نہ دے سکے۔ لہٰذا دن بھر کے وظائف نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان باقاعدہ اپنے لیے ان مستحبات کا جو اختیار کر رہا ہے تو یہ مستحبات اس کے واجبات کی راہ میں ٹکراؤ ایجاد نہیں کرنے والے ہونے چاہیے۔ اذکار جو پڑھ رہا ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت والے نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ تسبیحات اربعہ، یعنی 4 ذکر ایسے ہیں جنہیں تسبیحات اربعہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 ذکر ہیں۔ یعنی پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمد للہ، تیسرا لا الہ الا اللہ اور چوتھا اللہ اکبر۔ یہ 4 اذکار مل کر تسبیحات اربعہ بنتے ہیں جسے انسان نے نماز کے اندر ادا کرنا ہے۔ لیکن صرف نماز کی حد تک تو انسان نے تسبیحات اربعہ کو ادا نہیں کرنا ہے، نماز کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں ان تسبیحات اربعہ کا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن کس حد تک میں ان تسبیحات اربعہ کو پڑھوں، یہ استاد نے تجویز کرنا ہے انسان کے لیے۔ یا ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب نہایت اہم اذکار ہیں، سب اذکار کا بہت فائدہ ہے، لیکن انسان خود سرانہ طور پر اذکار کو انتخاب کرے اور اپنی مرضی سے ہزاروں کی مقدار میں ان کے چلے کرنا، وظیفے کرنا شروع کر دے، انسان کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، خود کو تھکائے گا۔ یقینی بات ہے ایسے انسان کو عام روٹین میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اور درست بھی کہتے ہیں پاگل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی زندگی کی روٹین عاقلانہ روش کے مطابق نہیں ہے، عقلاء یہ کام نہیں کرتے۔ اور جب ہم عقلاء کی بات کرتے ہیں تو عاقل افراد سے مراد یہ بدو لوگ، یہ معاشرے کے جاہل لوگ، بے دین لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر عاقل تلاش کرنے ہیں تو دیکھیں مرحوم بہجت کی کیا روش تھی، مرحوم قاضی کی کیا روش تھی، مرحوم مفسر قرآن کی کیا روش تھی۔ ان شخصیات کو اگر آپ دیکھیں، کیا وہ اپنی زندگی میں ایسے ہزاروں کی مقدار میں چلے وظیفے کیا کرتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ وظیفے ہی کرتے رہیں اور اپنی زندگی کے باقی وظائف کو نظر انداز کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا استاد نے انسان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے لیے اولویت کو بیان کرنا ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے اولویت رکھتی ہے، کیا چیز انسان کے لیے مفید ہے اور کیا چیز انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ تاکید کرے گا، اس کی معین کردہ روش کے مطابق انسان نے عمل کرنا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ انسان نے اپنے وجود میں واجبات کو راسخ کرنا ہے۔ گناہوں سے اجتناب یہ بہت ضروری ہے، اور اگر گناہوں سے اجتناب نہیں ہے، کوئی ایک گناہ بھی ایسا غیبت جیسا انسان کے وجود میں ہے، تو یہ تمام اعمال اور یہ تمام محنتیں انسان کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقعہ نہیں ہوں گی۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول کافی میں ایک باب بیان کرتے ہیں جس کا نام ہے باب استواء العمل والمداومت علیہ، یعنی ایسا باب ہے کہ جس میں باقاعدہ انسان کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں، جو رفتار ہیں، جو مستحبات ہیں، ان میں اعتدال لے کر آئے، میانہ روی لے کر آئے اور پھر مداومت اس کو دے۔ یعنی انسان نے اگر تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنے لیے تجویز کیا ہے کہ میرا وظیفہ ہے، اور روایات میں اس کے بے پناہ آثار بیان کیے گئے ہیں، تو انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اس میں مداومت کرے، پابندی کرے، ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر نماز کے بعد اسے اپنا وتیرہ قرار دے دے کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو گویا کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا بہت تاکید کی گئی ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کی روٹین قرار دیتا ہے تو باقاعدہ انسان اس چیز پر پابندی کرے۔ تو باقاعدہ ایک باب مرحوم کلینی نے اصول کافی میں بیان کیا ہے، اور اس کی کچھ روایات آپ کی خدمت میں یہاں نقل کرتے ہیں، آیت اللہ مصباح نے بھی نقل کی ہیں۔
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل ما دام علیہ العبد وان قل۔ امام باقر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک افضل ترین اعمال وہ عمل ہے جس میں دوام پایا جائے، اگرچہ وہ عمل مقدار کے اعتبار سے قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی تسبیح فاطمہ کتنا ذکر ہے؟ 100 مرتبہ انسان نے ذکر کو ادا کرنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، ٹوٹل مقدار 100 مرتبہ۔ اب 100 دفعہ انسان اپنی تسبیح کے دانے کو گھمائے گا، کتنا وقت لگے گا؟ لیکن اس کا عمل اور اس میں مداومت اور اس کی پاسداری کرنا، اس کے وہ خیر کثیر آثار انسان کی زندگی میں ظاہر ہوں گے کہ انسان ان کو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کان علی بن الحسین علیہ السلام یقول، امام صادق کہتے ہیں کہ میرے دادا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمایا کرتے تھے، یعنی اکثر ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، انی لأحب ان اداوم علی العمل وان قل، یعنی فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ عمل کو جو انجام دے رہا ہوں تو اس میں پائیداری کا مظاہرہ کروں، اگرچہ وہ عمل مقدار کے اعتبار سے قلیل کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت اسی باب سے آپ کی خدمت میں نقل فرماتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں اذا کان الرجل علی عمل، جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے فلیدم علیہ، تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل میں دوام لے کر آئے۔ کب تک دوام لے کر آئے؟ سنتن، 1 سال تک انسان اس عمل کو اپنے وجود میں جاری رکھے، ثم یتحول عنہ ان شاء الی غیرہ، اور اگر وہ چاہتا ہے تو 1 سال کے بعد اس عمل کی جگہ کوئی اور عمل شروع کر دے۔ اب یہاں اس کی وجہ بھی اس روایت کے ذیل میں امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر میں ملائکہ الہی انسان کی مقدرات کو، 1 سال کے مقدرات کو امام عصر اور امام وقت حضرت مہدی موعود کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، چونکہ ہم امام مہدی موعود کی امت میں سے ہیں نا، وگرنہ تو امام صادق کے دور میں امام صادق کے پاس آ رہے ہیں، امام زین العابدین کے دور میں امام زین العابدین کے پاس آ رہے ہیں، اور یہی آیت جو ہے وہ بہترین دلیل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور رسول خدا کی نبوت کے تسلسل کے اوپر، کہ قیامت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین موجود ہیں، اور قرآن کی یہی آیت کہہ رہی ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مقدرات الہیہ کو امام وقت کے پاس لے کر آتے ہیں۔ بتاؤ آج کے دور کا امام کون ہے؟ کس کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں؟ گنو پوری دنیا کے جو افراد ہیں جن پر آپ کی نظریں جاتی ہیں، کیا حکمرانوں کے پاس آ رہے ہیں؟ کیا فلاں جعلی اور جھوٹے جو ڈھونگی بابے ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں؟ نہیں، امام عصر، امام وقت کے پاس آ رہے ہیں۔ تو جب ایک انسان کی تقدیر کا 1 سالہ فیصلہ فرشتے لے کر آئے ہیں تو انسان اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ لہٰذا اگر انسان کہتا ہے کہ میں نے ہر روز جو ہے وہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، یا 1000 دفعہ تسبیحات 4 کا ذکر کرنا ہے، تو انسان کا یہ ذمہ ہے کہ وہ 1 سال تک باقاعدہ اس کی پاسداری کرے۔ 1 سال کے بعد انسان اس کی جگہ کسی دوسرے ذکر کو بھی لا سکتا ہے، مثلا ذکر حوقلہ کو لے آئے گا یا کسی اور ذکر کو، لیکن یہ استاد کی تجویز پر ہے۔ عزیزان محترم، خود سے انسان نے خود سرانہ طور پر کسی ذکر کو انتخاب نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس عمل کو انجام دے رہا ہے اس عمل میں پاسداری کا اور پابندی کا مظاہرہ کرے، پائیداری کا مظاہرہ کرے۔ ایسے بعض اعمال جن سے انسان اپنی زندگی میں مشارطے کے اندر لے کر آ رہا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جو اول زندگی سے، اول بلوغ سے انسان نے مشارطہ کرنے ہیں اور مرتے دم تک وہ انسان کے وجود میں جاری رہنے ہیں، جیسے واجبات کی ادائیگی ہے، محرمات سے اجتناب ہے، ان سے چھوٹ نہیں ہے۔ مشتبہات سے اجتناب دوسرے مرحلے میں، اس سے چھوٹ نہیں ہے، اور تیسرے مرحلے میں انسان نے جو مستحبات کی شرط کرنی ہے، تو ان مستحبات میں بھی بعض مستحبات ایسے ہیں جن کی ساری زندگی چھوٹ نہیں ہے، جن میں نماز کو اول وقت ادا کرنا، والدین کا احترام کرنا، ان کی چھوٹ نہیں ہے۔
پھر اس کے علاوہ نماز تہجد کی بہت اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ وہ اذکار جو انسان کا استاد اسے دیتا ہے، اسے انسان باقاعدہ پائیداری کے ساتھ اگر انجام دے گا تو انسان کو اپنے وجود میں ملکہ حاصل ہو جائے گا، اور اس کو انسان محسوس کرے گا کہ مجھے تقویٰ کا ملکہ حاصل ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کا ملکہ حاصل ہوا ہے انسان کو یا نہیں؟ اس بات کا انسان کو کیسے علم ہو؟ اس کا علم اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی دن خدا نخواستہ انسان سے وہ عمل چھوٹ جاتا ہے، مثلا میں ہر نماز کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ کی تسبیح پڑھا کرتا تھا، یہ میری عادت ہے، مجھے ملکہ ہو چکا ہے، لیکن آج کسی وجہ سے میں وہ تسبیح نہیں کر سکا ہوں، تو مجھے اپنے وجود میں ایک بے چینی، ایک افسردگی ہمیشہ رہے گی کہ میں نے آج وہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ مجھے اس عمل پر ایک ایسا ملکہ ہو چکا ہے، اور آج اس کو انجام نہ دینے کے نتیجے میں میرے وجود میں بے چینی اور افسردگی ایجاد ہو چکی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں ہر عمل خیر مومن کو ایک خاص عادت اس کی مومن کے وجود میں ایجاد ہو جاتی ہے، اور اگر مومن اس عمل خیر کو کسی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا تو اس کے وجود میں افسردگی ایجاد ہوتی ہے کہ گویا اس کا کوئی گمشدہ تھا جس سے آج وہ ملاقات نہیں کر سکا، یا ایسے اس کو محسوس ہوگا کہ جیسے اس نے کسی گناہ کو انجام دے دیا ہے، اور اس گناہ کی ندامت اس کے وجود میں جو ہے وہ اس کے وزن پر ثقالت ایجاد کر رہی ہے اور وزن ایجاد کر رہی ہے اس کے وجود پر۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ بے چین نظر آئے گا اور تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کیفیت سے انسان کو اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میرے اندر یہ کیفیت ہے، یعنی مجھے اس عمل کا ملکہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس پر اب پختہ ہو چکا ہوں۔ تو ایسے اگر انسان اپنی زندگی میں مشارطہ کرے گا، مراقبہ کرے گا، محاسبہ کرے گا، اور آخر میں معاتبہ کرے گا، تو 100% ایسا انسان جس عمل کے لیے ان امور کو انجام دے رہا ہے اس عمل کا ملکہ بھی انسان کے وجود میں حاصل ہوگا، انسان باتقویٰ اور پرہیزگار بھی ہو جائے گا، اور اب انسان صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اگر ان شرائط پر عمل کرے گا تو 100% ایسا شخص جو ہے وہ مرحوم قاضی، مرحوم بہجت بن سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔